جب ہم اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو دل میں ایک سوال ابھرتا ہے، یہ عظیم علم، یہ تاریخ، یہ جنگوں کے واقعات کہاں سے آئے؟ اسلام کا ابتدائی دور زبانی روایات پر مبنی تھا، صحابہ خود عینی گواہ تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، اور یہ احساس جاگا کہ اگر یہ علم قلم سے نہ لکھا گیا تو تاریخ مٹ جائے گی۔ یوں اسلام میں پہلی مرتبہ مورخین نے قلم اٹھایا تاکہ وہ لمحے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں جہاں ایمان، قربانی اور بہادری ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں علم کے تحفظ کا نیا باب کھلا۔ انہوں نے حکم دیا کہ رسول کی سیرت اور صحابہ کے کارنامے تحریری شکل میں لائے جائیں۔ ابن شہاب زہری، ابن اسحاق اور امام مالک جیسے علماء نے یہ مشن اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ انہوں نے بچی کھچی یادوں کو جمع کیا، ترتیب دی اور امت کے لیے محفوظ کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلامی تاریخ تحریر کی شکل میں پہلی بار مضبوطی سے ابھری۔ عباسی خلافت کے زمانے میں علم اپنی انتہا کو پہنچا۔ بغداد کا شہر علم کا مرکز بن گیا، بیت الحکمہ، جہاں فلسفہ، طب، فلکیات اور ریاضی کے خزانے جمع تھے۔ مشرق و مغرب کے علماء یہاں آتے، یونانی و فارسی کتابوں کے تراجم کرتے اور نئی دریافتیں کرتے۔ اسی دور میں کاغذ سازی کی ایجاد نے علم کو عام کر دیا اور ایک سنہری دور نے جنم لیا جس نے دنیا کی سوچ بدل دی۔ پھر آیا وہ لمحہ جو تاریخ کے صفحوں کو خون سے رنگ گیا، جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، علم کے دریا جل گئے۔ بیعت الحکمہ کی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں، یہاں تک کہ پانی سیاہ ہو گیا۔ یہ محض کتابوں کی تباہی نہیں تھی، بلکہ ایک تہذیب کی روح کو چوٹ پہنچی تھی۔ علم کی وہ شمع جو صدیوں سے روشن تھی، بجھنے لگی۔ یورپ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا اور علم ہر گھر تک پہنچنے لگا۔ کتابیں عام ہوئیں، سائنس آگے بڑھی، مگر مسلم دنیا کے کچھ علاقوں نے اسے قبول کرنے میں تاخیر کی۔ مذہبی اور سیاسی خدشات نے ترقی کے راستے روک دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علم کی دوڑ میں ایک قوم پیچھے اور دوسری آگے نکل گئی، مگر مسلمانوں نے ہار نہیں مانی۔ ابن خلدون، ابن اثیر اور ابن کثیر جیسے مفکر دوبارہ امید کی کرن بنے۔ انہوں نے علم کو نیا زاویہ دیا، معاشرت، تاریخ اور انسانیت کے تعلق کو سمجھایا۔ ابن خلدون کا مقدمہ آج بھی دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم کبھی مکمل طور پر مٹتا نہیں، بلکہ شکل بدل لیتا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علمی ورثے کو بچائیں، قدیم مخطوطات کو محفوظ کریں، ان کا ترجمہ کریں اور نئی نسلوں تک پہنچائیں۔ علم کی حفاظت، تحقیق کی ترویج اور تعلیم کا احترام، یہی امت کی بقا کی کنجی ہے۔ یاد رکھو، قومیں تلوار سے نہیں، قلم سے زندہ رہتی ہیں، اور جب قلم بولتا ہے، تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔